وہ اس چنانچہ مجھے لٹریچر کا شوق ہے تو مجھے وہاں سے میرے دوستوں کے جو بچے ہیں خاص طور پہ تمہاری کتابیں پڑھی تو مجھے اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ یہ تم نے سکھ کریکٹر کس طرح لکھ لیا، کیونکہ تم اس وقت تو نہیں تھے باہوش کہہ لیجیے، یعنی مجھے قطعی طور پہ یاد نہیں، 1939 میں پیدا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں کہ لاہور میں نے سکھ میں کوئی تاثر نہیں ہے کہیں اور. تو کریکٹر لکھ کس طرح لیے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ٹربیوٹ پیش کیا بلونت اور بیدی کے چین نسبت، لیکن سردار کی طرف سے یہ آ رہا تھا، اس کو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا. تو کہنے لگے کہ یہ تم نے کس طرح لکھ لیے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہمارے بڑے بھی آج سے 100-200 سال پہلے سکھ تھے، تو انہوں نے اپنا مذہب بدلا تھا، کلچر نہیں بدلا تھا. چنانچہ جو پھوپھی نور بھی ہے اس کو میں نے صرف بسنت کور لکھ دیا ہے اور باقی اسی طرح اس کو ڈپکٹ کیا. اور چاچا فتح محمد جو آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا اچھا اس کو جسونت سنگھ کر دیا ہے، اور اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنٹینیوٹی ہے کلچرز کی. اچھا تو یہ تھوڑی سی بات کرنی تھی. آخر میں صرف کیونکہ طویل کام ہے، صاحبہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا، میں نے جیسا کہ عرض کیا میرے بیشتر آٹو بایوگرافیکل ہوتے ہیں کریکٹرز. جی اچھا سوری، یہ ٹپیکل اسلام آبادی اونگ میں ہے نا، سینئر بیوروکریٹ، ان کو سونے دیجیے. تو وہ مجھے ایک ٹیلی فون آیا، یہ سمن آباد گرلز کالج کی تھیں، کوئی پروفیسر تھیں، کہ میری ایک بیٹی ہے تو پولیو کی شکار ہے، شی از اراؤنڈ اباؤٹ 24، اور وہ آپ کی کتابیں پڑھتی، تو میں چاہتی ہوں کہ ملاقات. میں نے کہا جی سو بسم اللہ آ جائیں. تو وہ آئیں تو میں گیٹ کھولنے گیا تو گاڑی میں سے برآمد ہوئی تو وہ شی کونٹ ایون واک اور شی کونٹ ایون سٹ آن اے ویل چیئر، کیونکہ اس کا بیلنس اتنا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو اس کی ماں اٹھا کے لا رہی تھی اس کو، تو اس نے آنکھوں سے کچھ، اور اس کی بالکل موڑی توڑی، تو وہ اس نے کوئی اشارہ کیا تو ماں پھر گئی اور بڑی مشکل سے اس نے دروازہ کھولا. اس میں تھا بھوکے. تو اس نے کہا کہ مجھے ہاتھوں پہ رکھ دو. تو یہاں اس نے، تو when she presented that bouquet, I couldn't stop crying کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. and she was beautiful. اس کا چہرہ اور اس کی انٹلیکٹ بھی، اس کی ماں کہتی تھی کہ she has a super intellect، لیکن اس کی ساری شکل بگڑی ہوئی تھی اور راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی تھی. وہ اس کے بعد وہ لے آئے. خیر میں باتیں کرتا، اچھا وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ بیشتر زبانوں پہ بھی اطلاق ہوتا ہے کہ ان کی خاص رزم ہوتی. تو اس طرح اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی ایک رزم ہوتی بولنے کی جو سمجھ نہیں آتی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ اگر آپ اس رزم میں آئیں تو اس کو بیسک جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھ جاتے. تو میری اس کے ساتھ ایک رزم جو تھی، تو میری 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ میری بیگم نے اسے کہا، اس کی والدہ کو، کہ اس کو کہو کہ بھئی کچھ عبادت کی طرف کوئی دھیان دے، کیونکہ راتوں کو اس کو اتنی درد ہوتی ہے جسم. تو کہنے لگی کہ اس نے ایک عجیب جواب دیا تھا. اس کے بعد میں نے نہیں کہا. تو میں نے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو. تو اس نے کہا تو ماں میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اس کا جو مجھے بنایا. نو دیٹ از ہیومن. اور شی ریفیوز ٹو ڈو اٹ. اس کے بعد میں کہیں پہاڑوں پہ گیا ہوا تھا، میں نے کیم بیک تو مجھے بتایا کہ بھئی اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ ایسے بچے زیادہ سروائیو. تو یہ پورا کریکٹر وہاں سے آیا، یعنی خزوخا. اسی طور باقی بھی بہت سارے کریکٹر جو ہیں ان کو تھوڑا سا فکشنلائز کیا ہے میں نے، لیکن ان کی وہ ہے کہیں نہ کہیں وہ ملتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ناول لے لیں، اچھا یا بڑا، جو بھی ہے اہم ناول، وہ ہمیشہ سیمی آٹو بایوگرافیکل ضرور ہوتا ہے. اور پہلا ناول تو ڈیفینیٹلی آٹو بایوگرافیکل ہوتا ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا ناول تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے تجربات ہیں، اس کی پوری زندگی ہے. اصل اس کا ٹیسٹ ناول اس کا دوسرا ناول ہوتا ہے.
تو خواتین و حضرات بہت پیشنس سے آپ نے میری گفتگو سنی اور اٹ از این آنر. اور میں مظہر کے بارے میں تھوڑی سی اور گفتگو اسی قسم کی ڈیمیجنگ کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ اس کا بھی فنکشن ہے ایک, اس میں تھوڑا سا میں گفتگو کروں گا. بہت بہت شکریہ.